بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں خچر کو دیکھے، اگر متی ہے تو نیک ہے ورنہ بد ہے، اور اگر دیکھے کہ خچر بے زین پر بیٹھا ہے اور معلوم نہیں ہے کہ خچر کس کی ملکیت میں ہے تو دلیل ہے کہ سفر کو جائے گا، اور اگر دیکھے کہ اپنے خچر پر بیٹھا ہے تو اگر سفر کرے گا تو فائدہ اور نفع پائے گا، اور اگر دیکھے کہ خچر پر پالان یا اماری رکھی ہے تو دلیل ہے کہ اس کی عورت بانجھ ہوگی، خاص کر اگر خچر اس کی ملکیت میں ہے یا اس کو کسی نے بخشا ہے۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ خچر مادہ سیاہ پر بیٹھا ہے اور وہ اونچا ہے تو دلیل ہے کہ وہ عورت چاہے گا کہ صاحب عزت ہو، اور اگر خچر سفید دیکھے تو عورت صاحب جمال اور خوبصورت ملے گی، اور اگر خچر سبز دیکھے تو دلیل ہے کہ وہ عورت پرہیزگار اور دیندار ہوگی، اگر خچر سرخ ہے تو دلیل ہے کہ وہ عورت مطرب یا عیش پرست ہوگی، اور اگر خچر زرد یا اشکر دیکھے تو دلیل ہے کہ وہ عورت بیمار گو اور زرد ہوگی، اور اگر خچر کو برہنہ اور تابیدار دیکھے تو دلیل ہے کہ مرد ضعیف ہوگا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں خچر مادہ آقا زادہ ہے، اگر خچر نر ہے تو سفر کرے گا، اور اس علم کے بعد استادوں نے فرمایا ہے کہ خچر نر مرد ہے اور خچر مادہ عورت ہے، اگر دیکھے کہ کسی سے خچر مادہ کو خرید لیا ہے تو دلیل ہے کہ کنیز خریدے گا، اور اگر دیکھے کہ خچر مادہ کو فروخت کیا ہے تو دلیل ہے کہ کنیز کو فروخت کرے گا یا کنیز اس سے جدا ہوگی۔ خچر مادہ پر بیٹھا ہے تو دلیل ہے کہ وہ کوئی بانجھ عورت کرے گا، اور اگر دیکھے کہ خچر پر بیٹھا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی عمر دراز ہوگی اور مراد حاصل ہوگی، اور اگر دیکھے کہ خچر اس کے پیچھے دوڑتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو غم پہنچے گا۔ حضرت اسماعیل بن نشس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص دیکھے کہ خچر روتا ہے تو عورتوں کی طرف سے زیادتی مال کی دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ خچر اس سے باتیں کرتا ہے تو دلیل ہے کہ وہ عجیب کام کرے گا جس سے لوگ حیران ہوں گے، اور اگر دیکھے کہ خچر کو مار ڈالا ہے تو دلیل ہے کہ مال پائے گا، اور اگر دیکھے کہ خچر مر گیا ہے یا ضائع ہو گیا ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ عورت مرے گی یا اس سے کنیز جدا ہو جائے گی، اور اگر خچر نر ہے تو کسی مرد کی صحبت سے جدا ہوگا۔ یاد رکھو کہ خواب میں خچر کا گوشت اور پوست مال و دولت ہے، اور بعض تعبیر بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ خچر کا گوشت بیماری ہے، اگر خواب میں دیکھے کہ خچر کا دودھ پیتا ہے تو شیر کے اندازے کے مطابق ڈر اور دشواری کی دلیل ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں خچر کا دیکھنا 5 بجے پر ہے، سفر، دراز عمر، دشمن پر فتح، جمال و آرائش، مرد احمق، مادہ چر کا بچہ منفت اور مراد کا پناہ ہے۔ ببر ایک قسم کا شیر ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ببر ایک درندہ جانور شیر کا دشمن ہے، اور اس کو خواب میں دیکھنا قوی اور دلیر دشمن ہے لیکن کریم اور مہربان ہے، اور اگر دیکھے کہ ببر کے ساتھ لڑائی کر کے اس کو مغلوب کر لیا ہے تو دلیل ہے کہ دشمن پر غالب آئے گا، اور اگر اس سے مغلوب ہو گیا ہے تو دشمن اس پر فتح پائے گا، اور اگر دیکھے کہ ببر اس سے ڈر کر بھاگ گیا ہے تو دلیل ہے کہ دشمن سے امن میں رہے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ببر کی ہڈیاں اور بال چمڑا خواب میں دیکھنا مال اور منفت ہے، جو دیکھے ہوئے کے قدر کے مطابق اس کو دشمن سے حاصل ہوگا، اور اگر دیکھے کہ ببر پر بیٹھا ہے اور وہ اس کا متی ہے تو دلیل ہے کہ دشمن اس کا تابع دار ہوگا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بندر خواب میں ایک فریبی اور معلوم دشمن پر دلیل ہے،
اور اگر دیکھے کہ بندر کے پاس بیٹھا ہے اور وہ اس کا متی ہے تو دلیل ہے کہ وہ دشمن پر غالب آئے گا اور اس کو متی کرے گا۔ اور اگر خواب میں دیکھے کہ بندر کے ساتھ لڑا ہے اور اس سے ڈر گیا ہے تو دلیل ہے کہ بیمار ہوگا اور شفا پائے گا، یا اس کے جسم پر عیب ہوگا کہ اس سے خلاصی نہ پائے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ بندر کو مار ڈالا ہے تو دلیل ہے کہ دشمن کو مغلوب کرے گا، اور اگر دیکھے کہ اس کا گوشت کھایا ہے تو دلیل ہے کہ رنج اور عیب میں گرفتار ہوگا، اور اگر خواب میں دیکھے کہ کسی نے اس کو بندر بخشا ہے تو دلیل ہے کہ کوئی اس کے ساتھ دشمنی ظاہر کرے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے بندر کو مارا ہے تو دلیل ہے کہ وہ بیمار ہوگا اور جلدی شفا پائے گا، اور اگر دیکھے کہ بندر گھوڑے پر بیٹھا ہے تو دلیل ہے کہ یہودی اس کی عورت سے فساد کرے گا، اور بندر یا خواب میں فسادی عورت جادوگر ہوتی ہے۔ اور اگر دیکھے کہ بندر اس کے گھر میں آیا ہے تو دلیل ہے کہ اس گھر میں عورت جادو کرے گی، اور اگر دیکھے کہ بندر اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے تو دلیل ہے کہ عورت اس کا نقصان کرے گی، اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بندر نے اس کو کاٹا ہے تو دلیل ہے کہ وہ بیمار ہوگا یا اپنے عیال سے گالی گلوچ سنے گا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں ریچھ کمینہ اور احمق دشمن ہے، اور اگر دیکھے کہ ریچھ پر بیٹھا ہے دلیل ہے کہ بادشاہ سے ذلت اٹھائے گا، اور اگر دیکھے کہ ریچھ کو مار ڈالا ہے دلیل ہے کہ دشمن پر فتح پائے گا، اور اگر دیکھے کہ ریچھ کا گوشت کھایا ہے اور چمڑا اپنے پاس رکھا ہے دلیل ہے کہ اس کو خوف پہنچے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ نر ریچھ خواب میں بدبخت اور دیوانہ آدمی ہے، اور ریچھ کی مادہ اسی شکل اور خصلت کی عورت ہے، اور اگر دیکھے کہ مادہ ریچھ پکڑی ہے دلیل ہے کہ اسی صفت کی عورت کرے گا، اور اگر دیکھے کہ ریچھ اس کے گھر میں آیا ہے اور اگر نر ہے تو اس صفت کا آدمی اس کے گھر میں آئے گا، اور ہر حال میں ریچھ کا دیکھنا برا ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر خواب میں دیکھے کہ خرگوش پکڑا ہے یا اس کو کسی نے دیا ہے دلیل ہے کہ بری عورت کرے گا یا نابکار کنیز خریدے گا، اور اگر دیکھے کہ خرگوش کا چمڑا پہنا ہے یا اس کا گوشت کھایا ہے دلیل ہے کہ عورت کی طرف سے اس کو کوئی چیز ملے گی، اور اگر دیکھے کہ اس کے پاس خرگوش کا بچہ ہے دلیل ہے کہ اس کو مال حاصل ہوگا اور اس میں خیر نہ ہوگی، اور بعض اہل تعبیر کہتے ہیں کہ اس کو فرزند کی طرف سے رنج، بیماری اور غم پہنچے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خرگوش خواب میں پارسا اور خاموش عورت ہے، اور اگر دیکھے کہ اس کا خرگوش مرا ہے یا اس نے مار ڈالا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی عورت ہلاک ہوگی یا اس کو عیال کی طرف سے زحمت ہوگی۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں بلی فسادی چور ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ معلوم بلی اس کے گھر میں آئی ہے دلیل ہے کہ معروف چور اس کے گھر میں آئے گا، اور اگر نامعلوم بلی دیکھے تو نامعلوم چور ہوگا، اور اگر دیکھے کہ گھر سے کوئی چیز کھا گئی ہے یا لے گئی ہے دلیل ہے کہ چور اس کے گھر سے کوئی چیز لے جائے گا، اور اگر دیکھے کہ بلی کو مارا ہے دلیل ہے کہ چور کو مارے گا اور مغلوب کرے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے بلی کا گوشت کھایا ہے دلیل ہے کہ اس کو اسی قدر چور کا مال حاصل ہوگا، اور اگر دیکھے کہ بلی کے ساتھ جنگ کرتا ہے اور بلی نے اس کو خراش لگائی ہے دلیل ہے کہ بیمار ہوگا، اور اگر بلی کو مغلوب کیا ہے دلیل ہے کہ بیماری سے شفا پائے گا، اور اگر بلی نے اس کو کاٹا ہے دلیل ہے کہ اس کی بیماری دراز ہوگی، اور بعض اہل تعبیر نے بیان کیا ہے کہ بلی تعویل میں خادم ہے۔
حضرت دانیال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص بلی کو خواب میں صبح سے پہلے دیکھے گا وہ 6 روز تک بیمار رہے گا، اور اگر غلام خواب میں دیکھے کہ اس نے بلی کا دودھ دھو کر پیا ہے، دلیل ہے کہ آزاد ہوگا، اور جس گھر سے وہ آزادی پائے گا کسی عورت سے شادی کرے گا۔ اور اگر آزاد دیکھے کہ اس نے بلی کا دودھ پیا ہے، دلیل ہے کہ اس کی کسی سے لڑائی ہوگی۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں بلی کا دیکھنا 7 وجہ پر ہے۔ چور، چغل خور، نوکر، بیماری، مہربان عورت، حاسد، لڑائی اور جھگڑا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں چوہا عورت ہے جو ظاہر میں پارسا اور باطن میں بدکار ہے، اور اگر دیکھے کہ اس نے چوہے کو پکڑا ہے یا اس کو کسی نے دیا ہے، دلیل ہے کہ مذکورہ بلا صفت کی عورت کرے گا، اور اگر دیکھے کہ اس نے چوہے کو طبلے میں پکڑا ہے، دلیل ہے کہ مکر و حیلہ سے عورت کرے گا، اور اگر دیکھے کہ اس کے گھر میں بہت سے چوہے جمع ہوئے ہیں اور سب ایک ہی طرح کے ہیں، دلیل ہے کہ ان چوہوں کے مطابق عورتیں اس کے گھر میں جمع ہوں گی، اور اگر دیکھے کہ مختلف طرح کے چوہے ہیں، بعض سیاہ اور بعض سفید ہیں، دلیل ہے کہ اس کی تعبیر خلاف رات اور دن کا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رات اور دن 2 چوہے ہیں جو لوگوں کی عمروں کو کترتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ اس کے سوراخ ناک سے یا عضو تناسل سے چوہا نکلا ہے، دلیل ہے کہ اس کے ہاں نابکار لڑکی پیدا ہوگی۔